حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال کالے سیاہ تھے۔ نہ اس پر سفر کی کوئی علامت دکھائی دیتی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے۔ پھر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور کعبۃ اللہ شریف کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر ان کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر کی تصدیق کرے۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم اتنا خیال کر لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے دیوانوں، یہ مذکورہ حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، مثلا نماز پڑھنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا، اور اسلام و ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ میرے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے معبود برحق کے ہر حکم کے تابع اور فرمانبردار رہے، اس کے نائب مطلق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آپ کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات کا پابند رہے تاکہ بندہ رضائے الہی کا حقدار ہو جائے۔